میں پہلے بھی کئی بار اس بات کا خلاصہ کر چکا ہوں کہ امت مسلمہ کے عالموں کو ایک غلط فہمی لگ گئی. وہ ایک غلط فہمی کا شکار ہو گئے کہ وہ انبیاء کے وارث ہیں. اور میں نے اس بات کا خلاصہ پچھلی ویڈیو میں کرا تھا کہ انبیاء کی وراثت کیا ہے اور کون انبیاء کے وارث ہیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ انبیاء کے وارث نہیں ہیں تو پھر یہ ہیں کون؟ ہم اسی بات کا خلاصہ کریں گے. اس بات کو اگر ہم موجودہ دور کے حساب سے حل کریں گے تو کبھی بھی اس کو حل نہیں کر پائیں گے. اس کو جاننے کے لیے ہمیں وہیں سے دیکھنا پڑے گا جہاں سے اس میں بگاڑ پیدا ہوا تھا. میں نے کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے قابیل کی سرانگیزیوں کے نتیجے میں ایک باطل فرقہ وجود میں آیا تھا. یہ اسی فرقے کی کارنامے ہیں کہ حق دین باطل ہو جاتا ہے. اللہ نے جو دین آدم علیہ السلام کو لے کر یعنی آدم علیہ السلام کو دے کر دنیا میں بھیجا تھا وہ دین حق تھا. اور ابلیس اپنے اس لشکر کے ذریعے سے جس کی اس نے تربیت کی تھی اس کے ذریعے سے اس حق دین کو باطل بنا دیتا ہے. اور قوم کے لوگ یعنی قوم کے عالم اسی باطل دین کو حق سمجھتے رہتے ہیں. اور اللہ کا دستور ہے کہ جس طریقے سے وہ اپنی ذات اور صفات کے اندر کسی کو برداشت نہیں کرتا ہے ایسے ہی اپنے دین کے اندر بھی ملاوٹ کو برداشت نہیں کرتا. اللہ کو یہ بات بالکل بھی گوارا نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی شخص اس کی ذات اور اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے یا جو اس نے دین دنیا میں بھیجا ہے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے اس کے اندر کوئی ملاوٹ کرے. جب بھی کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ دین حق سے ہٹ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں اتنے فرقے یعنی اتنے دین اور اتنے فرقے موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو دین دیا تھا وہ دین اپنی اصل صورت سے بگڑتے بگڑتے نوح علیہ السلام تک آیا. نوح علیہ السلام کے زمانے میں اس میں پوری طریقے سے بگاڑ پیدا ہو گیا تھا. اللہ کا دستور ہے کہ جب بھی ابلیس کسی دین کے اندر اپنی مداخلت کرتا ہے تو اس دین کو درست کرنے کے لیے اللہ اپنی طرف سے ایک پیغمبر بھیجتا ہے اور وہ اس کے اندر جو کمیاں ہوتی ہیں ان کو چھانٹ کر الگ کر دیتا ہے اور دین کو خالص کر دیتا ہے. آدم علیہ السلام کا لایا ہوا دین نوح علیہ السلام تک بالکل یعنی اس میں بگاڑ پیدا ہو گیا تھا. تو اللہ نے اس دین کو درست کرنے کے بجائے اس پورے لشکر کو ہی نیست و نابود کر دیا. اللہ نے ایک ایسا عذاب نازل کیا نوح علیہ السلام کے زمانے میں کہ پوری کی پوری نسل انسانی سوائے چند لوگوں کے پانی میں غرق ہو کر بہہ گئی. وہاں پر صرف حق باقی رہ گیا, باطل بالکل پوری طریقے سے مٹ گیا تھا. نوح علیہ السلام نے پھر سے اللہ کے دین کی تبلیغ کی اور اپنے بیٹوں کو اور اپنے جو ساتھی تھے ان کو تلقین کی کہ وہ جو ہے ادھر ادھر جا کر دین کو پھیلائیں اور اللہ کے بندوں کی نسلوں کو بڑھائیں. اس بات کو ہم اگلی ویڈیو میں کھل کر اس کا خلاصہ کریں گے. اگلی ویڈیو کا انتظار کریں.